السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 16 کا، آیت نمبر 65 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے انعامات، احسانات اور اپنے کرم کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کی، انسانوں کے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان بنا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ تمام چیزیں مسخر کر دی ہیں۔ رب العزت نے زمین کے حیوانات، نباتات سے کئی قسم کے فائدے انسان کو عطا کر دیے۔ تم ان جانوروں پر سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، ان سے اپنے سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، ادھر ادھر ان کو لے کر جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بنایا، ہم نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی ہیں۔ تمام کی تمام کشتیاں اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہم جہاں چاہیں ان کو موڑ دیں، بلکہ یہ تمام کی تمام کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ سوچئے کہ ہماری منزل کس طرف، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کی طرف، جب اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، تو جو کشتیاں ہیں وہ اتنی اونچی اونچی موجوں کو چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہیں اور اس طرح سے اس ملک تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک ہم نے جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو چلا کر ہمیں وہاں پر ہماری منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ رب کائنات مزید فرماتے ہیں کہ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دکھایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ اللہ رحمان کا حکم ہے کہ آسمان زمین پر نہیں گرتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آسمان زمین پر کب کا گر جاتا اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز کو ہلاک کر دیتا، ہر چیز کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ ہمارے گناہ بھی اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی میرے رب نے اس آسمان کو ہمارے اوپر گرایا نہیں۔ رب کائنات سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سورہ الانعام کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا دعا کیا پڑھتے ہوتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ اللہ کیا پڑھتے تھے؟ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تیرے لیے ہے، تو آسمان و زمین کو قائم کرنے والا ہے اور ان سب کو جو اس میں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ پر ہی ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار ہوں، بس تو میری مغفرت فرما۔
فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ لی غیرک۔ تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور بعد میں جو مجھ سے اس کے بعد صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے، تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کیا ہمارے نبی اللہ سے ایسے دعا مانگتے تھے؟ کیا میں اور آپ اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لیا بس بہت ہو گیا، حق ادا کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا پھر بھی انسان ناشکرا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مصیبتوں کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے مصیبت سے نکالا، وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اتنا ناشکرا ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عبادت کے طریقے انہیں بیان کر دیے تھے، بتا دیے تھے۔ ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو بیان کر دیا، ان کو اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے بیان کر دیے اور ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں۔ اب یہ ان پڑھ لوگ جو شرک میں اور جہالت میں مبتلا ہیں، آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ پر لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر اعتراض نہ کریں، جیسے مشرکین مکہ اپنے قیاس کی بنا پر جھگڑا کرتے تھے اور کہتے جسے تم قتل کرتے ہو اسے تم کھا لیتے ہو، یعنی جو جانور ذبح کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے قتل کیا وہ جانور تم کھاتے ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے اسے تم نہیں کھاتے، یعنی جو مردار جانور نہیں کھاتے تھے نا مسلمان، تو وہ کہتے ہیں جس سے اللہ نے موت دے دی تم اس کو نہیں کھاتے اور خود قتل کر کے جانوروں کو کھاتے ہو، اور یہ کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تو منافع لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعتراضات کا جواب نہ دیں اور نہ ہی دل میلا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ صرف اس کی پیروی کریں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، تمہارے ہر عمل سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ ان تمام باتوں کے درمیان بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے، جو تم کہہ رہے تھے کہ ہم درست ہیں اور نبی غلط ہیں، اللہ ان تمام باتوں میں فیصلہ کر دے گا۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا خاص بات فرمائی کہ یہ سب کچھ ایک کتاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اپنے کمال علم کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اس سے آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھر بھی چیز، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی چیز چھپی ہو یا سامنے ظاہر ہو، کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کو کائنات کا اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، اور اس وقت پروردگار کا عرش پانی پر تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا لکھ، تو وہ چل پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ تک جو کچھ ہونے والا تھا سب اس نے لکھ ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تخلیقات کی۔ وہی اللہ تعالیٰ پر سب کچھ بہت آسان ہے، اور آج بھی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ لکھنے کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اعمال کے بارے میں کوئی علمی دلیل نہیں ہے، اور بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے، ان کے چہروں سے ہی انکار واضح ہو جائے گا۔ وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان مسلمانوں پر قریب ہے کہ وہ ایسا کر دیں، اتنے وہ آگ بگولا ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کی کراہت اور نفرت کی شدت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ تلاوت کرنے والے کو قتل ہی کر ڈالیں، اسے مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے زبان اور ہاتھ دراز کریں۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز نہ بتاؤں، وہ آگ ہے۔ کافروں کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر چیز کے بارے میں خبر دیتا ہوں، اور وہ ہے آگ جس کا عذاب کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کفر کرنے والوں سے کر دیا، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما یا ایہا الناس ضرب۔ اچھا